اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو قرآن کا سٹرکچر ہے اس کو دیکھا تھا کہ اس میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے اندر کچھ آیات ہیں، اور آیات میں سے جو ہیں وہ ایک آیت جو ہے کسی ایک لفظ پر مشتمل ہو سکتی ہے یا بہت سارے الفاظ پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اور الفاظ کی جو ہم نے قسمیں دیکھی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ الفاظ جو ہیں وہ یا حرف ہو سکتے ہیں یا اسم ہو سکتے ہیں یا فعل ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے کہا تھا کہ جو الفاظ ہیں یہ حرف ہو سکتے ہیں یا حروف، یا یہ اسم ہو سکتے ہیں یا پھر یہ فعل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں؟ تو عربی زبان کے اندر 28 یا 29 حروف تہجی ہیں۔ اس میں ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے الف، بے، تے، تے، جیم، ہے، خے، دال، دال، رے، فے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئی، ثوئی، عین، غین، فے، کاف، رے، فے کاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے this is not pay, this is tha. بات آتا ہے۔ تو یہ حروف تہجی ہیں عربی کے حروف تہجی، حروف تہجی، تہجی عربی۔ اب ان حروف تہجی کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں۔ یہ الفاظ بنتے ہیں۔ اب زیادہ تر الفاظ جو ہیں عربی کی وہ 3 حروف پر مشتمل ہیں۔ مصدر جو ہے، جو مادہ ہے کسی بھی لفظ کا، اگر ہم اس کو ریورس بیک کریں، پیچھے کی طرف جائیں، کسی بھی لفظ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ لفظ جو ہے وہ زیادہ تر عربی کے، آپ سمجھ لیں کہ 99% الفاظ جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں۔ 3 حرفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں 3 حرف کوئی بھی لے لیں، مثلا یہاں پہ لے لیں قا، را، دعا، ٹھیک ہے، تو ان کو ملائیں یہ بن جائے گا قا، را، دعا۔ اوکے، سو قاردا ایک لفظ بن گیا۔ ٹھیک، یہ اس لفظ سے آگے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ان حروف تہجی میں سے آیا۔ تو 3 لفظوں کو ملایا تو ہمارے پاس ایک لفظ آیا، 3 حرفوں کو ملایا تو ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن جو بھی عربی زبان ہے اس کے اندر جو 99% جو لفظ ہیں وہ 3 حرف سے بنے ہیں۔ اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ اردو میں جیسے ہے کھانا ایک مصدر ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو یہ کا، ہا، الف، نون اور الف سے مل کے بنا۔ ٹھیک ہے، کھانا۔ اسی طرح سے جو پینا ہے، پے، یہ نون اور الف سے مل کے بنا ہے۔ سو کھانا، پینا، اوڑھنا، چلنا، پھرنا، یہ اردو کے مصدر ہیں، اور اس سے بہت سارے الفاظ اور فکرے آپس بعد میں بن سکتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا، میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا چکا ہوں۔ تو یہ جو اردو ہے اس کے اندر زیادہ حروف سے مل کے ایک مصدر بنتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جو ایک مصدر ہے، یہ جو پہلا لفظ ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو ہم نے سب سے پہلا لفظ ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے عین، واو اور ذا، ان سے بننے والا لفظ۔ اس کا لفظ کو کیسے لکھتے ہیں؟ آ، و، دا۔ ٹھیک ہے، آ، و، دا۔ تو یہ ایک لفظ جو ہے یہ 3 حروف سے مل کے بنا ہے، عین، و اور دا۔ ٹھیک ہے،
ہم نے اس لفظ کو کیوں چوز کیا؟ باقی سارا کچھ میں مٹانے والا ہوں. ہم اس لفظ پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. حروف تہجی میں نے آپ کو لکھ کے دکھائی. ان میں سے 3 حروف کو آپ یاد رکھیں. ان حروف میں سے ایک ہے واو، ایک ہے یا اور ایک ہے الف. ٹھیک ہے. یہ 3 حروف جو ہیں ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں. حروف علت. حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جہاں پہ بھی آتے ہیں ان سے بننے والے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ عربی زبان کے لیے وہ سالم نہیں سمجھے جاتے، وہ پورے نہیں سمجھے جاتے، کیونکہ یہ واؤل قسم کے الفاظ ہیں، یعنی حرف ہیں جیسے واو یا اور الف. اگر کسی بھی مصدر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں تو ان سے بننے والے لفظ بھی الفاظ علت ہوں گے، یعنی بیمار لفظ ہوں گے. ان کے اندر واو یا الف جو اگر آ جائے کسی بھی مصدر کے اندر تو وہ حروف علت ہوں گے، یعنی بیمار لفظ ہوں گے. اس کا قاعدہ، اس کے بہت زیادہ جو ہے لمبی تفصیل ہے کہ اس کا کیا فائدہ یا نقصانات ہیں ان الفاظ کے جاننے کے، ان حروف کے جاننے کے بارے میں. لیکن فی الحال جو ہے آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے پہلا لفظ چوز کیا ہے اس کے وہ عین وا اور دا سے ملا ہے. اب یہ لفظ ہم نے کیوں چوز کیا ہے؟ ہم نے اس لیے چوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے. تو ایک طرح کا یہ حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے. تو اس لیے ہم سے پہلا لفظ قرآن بھی شروع کرنے سے پہلے جو پڑھتے ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے جو قرآن کا جو پہلا لفظ ہے وہ تو ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس سے پہلے جو لفظ ہم پڑھتے ہیں وہ ہے سب سے پہلا لفظ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں استعمال کریں گے وہ ہے اعوذ. اب یہ اعوذ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آوازہ سے آیا ہے. اس کے اندر دیکھیں 1 2 3 4 حرف ہیں. ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان کے اندر زیادہ تر 99% الفاظ جو ہیں وہ 3 حرف پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 3 حرف کون سے ہیں؟ وہ آوازہ ہے. اب آوازہ میں کیونکہ ایک حرف علت ہے، واو یا الف میں سے اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو آسان پڑھنے کے لیے عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کو الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے آدھا. ٹھیک ہے. تو آدھا جو ہے، آوازہ جو ہے یہ بیسیکلی آدھا ہے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے کبھی بھی کاوالا نہیں سنا ہوگا. کاوالا آپ نے کیا سنا ہے؟ قولا. تو قولا کا یہ اصل میں جو یہ لفظ ہے، یہ حرف جو درمیان میں الف ہے، یہ بیسیکلی واو. ٹھیک ہے. تو یہ کاوالا سے قولا ہے، اسی طرح سے آوازہ سے آدھا ہے. اب آدھا سے اگر ہم اس کی، اب آدھا کا مطلب ہے کہ اس نے پناہ مانگی. آدھا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پناہ مانگی. اب اردو زبان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو زبان میں ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صیغہ لگاتے ہیں. میں نے پناہ مانگی، ہم نے پناہ مانگی، اس نے پناہ مانگی، یا کسی نے پناہ مانگی، یا ہم سب نے پناہ مانگی. تو اس کو اگر یہ ماضی کے صیغے ہیں، یعنی یہ کام جو ہے یہ ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو مانگتا ہوں پناہ مانگنا اور مانگتا ہوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے پناہ مانگنا جو ہے یہ سمجھ لیں آدھا ہے. جب پناہ مانگنا، جب اس میں کہتا ہوں پناہ مانگتا ہوں میں، آپ نے اس میں کچھ لفظوں کا اضافہ کیا ہے، یعنی میں اور نون کو کس کے ساتھ بدل دیا؟ تا کے ساتھ، اور ہوں آگے لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ بن گیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا کرتا ہوں. تو میں پناہ مانگتا ہوں. تو آدھا سے اسی طرح سے جو لفظ بنے گا وہ میں کے لیے الف شروع میں لگاتے ہیں، آ.
और आधा से आऊ और दा के ऊपर पेश, ठीक है। तो ये आधा से लफ्ज़ बन जाएगा आऊदु, जिसका मतलब होगा मैं पनाह मांगता हूँ। तो ये जो निशानियां हैं इससे हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ जो है ये मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है। अब इससे सिर्फ 3 या 4 और लफ्ज़, कुछ 17 दफ़ा इससे अल्फाज जो हैं, जो अरबी ज़ुबान कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, 17 दफ़ा इस तरह के अल्फाज या इससे मिलते जुलते अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए। लेकिन एक सिर्फ आसान कुलिया ये है कि इस सारे लफ्ज़ को ना बदलें, आप इसके अंदर 2 या 3 चीज़ों को बदल दें। यानी अलफ जो है इसका मतलब है मैं, सो मैं पनाह मांगता हूँ, इसकी जगह पे अगर आप लगा दें या, तो इसका मतलब होगा वो पनाह मांगता है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे आप लगा दें ता, इसके ऊपर अगर आप लगा दें ता, तो इसका मतलब होगा तुम पनाह मांगते हो। तो याऊदु वो पनाह मांगता है, ता का मतलब तुम पनाह मांगते हो, और नून अगर आप लगा दें नाऊदु, तो इसका मतलब हो गया हम पनाह मांगते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आज हमने कुछ जो चीज़ें पढ़ी उसमें ये थी कि जो अरबी के हरूफ तहज्जी हैं वो 28 या 29 हैं, उसमें से मिलके मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। अल्फाज जो है वो अरबी ज़ुबान के अंदर 3 हरफों पर मुश्तमिल होते हैं। कोई भी आप लफ्ज़ उठा के देंगे उसका मादा जो है वो 3 हरफों से होगा, उससे फिर मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज बनते हैं। और हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि जब भी आप कुरान शुरू करें तो उसमें शैतान रजीम से अल्लाह ताला की पनाह मांगें। तो हमने कहा कि जो कुरान का पहला लफ्ज़ होगा वो होगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने देखा ये आधा से आया है, आधा से आऊज़ु बना है क्योंकि आधा का मतलब है पनाह मांगना, और मैं पनाह मांगता हूँ इसमें अलिफ और ज़े के ऊपर पेश है। तो इसको हम अगर बढ़ाना चाहें, लफ्ज़ और सीखना चाहें, तो याऊज़ु वो पनाह मांगता है, ताऊज़ु तुम पनाह मांगते हो, नाऊज़ु हम पनाह मांगते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।